بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم میری اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں تاکہ ہماری آپس میں بات بھی بنے اور محبت بھی بڑھے، تاکہ ہم جس اختلاف کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے اختلاف جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں، تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ بس جائے اور ہمارے گھر کے اختلاف ختم ہو جائیں۔ اس بارے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیں پیارے بھائی، آپ نے بہت اچھا مشورہ کیا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بہت پائی جا رہی ہیں جو گھروں کے گھر تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شوہر اور بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اختلاف بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، یہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر خدا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کا مستقبل، بچوں کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چند باتیں بتانے جا رہا ہوں، امید ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے گھر میں آسانیاں بھی پیدا کر دے گا اور آپ کا گھر خوبصورت بنا دے گا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں۔ بیوی کا حق بنتا ہے کہ اگر شوہر بولتا ہے تو وہ خاموش ہو جائے، وہ اس غصے کو اس لہجے میں استعمال کرے۔ اگر شوہر غصہ کر رہا ہے، خاوند غصہ کر رہا ہے، تو بیوی اس لہجے میں اس سے بات کرے، وہ ایسا لہجہ استعمال کرے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصے کے بجائے وہ پیار کی طرف آ جائے، یعنی اچھے مسکرا کر بات کرنے کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر شوہر بولتا جا رہا ہے تو بیوی کو چاہیے خاموش ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر بیوی پیار بھرے لہجے میں، یعنی میٹھی میٹھی گفتگو کر کے اسے سمجھائے، کہے کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ ایسا غصہ کیوں کرتے ہیں، یعنی اس طرح کر کے پیار کے جملے بول کر اس کو ٹھنڈا کرے۔ اور جب ایسی باتیں ہوں گی تو امید ہے کہ آپ کے گھر میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اختلاف جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو باتیں بڑھتی طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ طلاق تک کیسے پہنچتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر شوہر نے غصہ کیا ہوا ہے، شوہر ڈانٹ رہا ہے، تو آگے بیوی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ باتیں تکرار میں چلی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اختلاف بڑھتا حتیٰ کہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو پہ ہاتھ اٹھانے تک چلی جاتی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، گھر کے معاملات اور ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، گھر کا اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، یعنی ایک دوسرے کا مزاج کیا ہے، بیوی شوہر کا مزاج سمجھے، شوہر بیوی کا مزاج سمجھے۔ تو جب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کا گھر خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر دونوں میں سے ایک غصہ کرتا ہے تو ایک خاموش ہو جائے، جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر دوسرا اسے کہے کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یعنی شوہر نے اگر غصہ کیا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی نے غصہ کیا ہے تو شوہر خاموش ہو جائے۔ اگر بیوی نے غصہ کیا ہے تو شوہر اگر خاموش ہو جاتا ہے تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے بیوی ایک نرم دل ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، اگر خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ آپ کو اس کا بہت نعم الاجر عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ معاف کرنا سیکھیں، بیوی کو معاف کریں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی، آپ کا جو گھر ہے وہ خوبصورت بن جائے گا۔ اگر شوہر غصہ کرتا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے معاف کر دے، اور جب معاف کرنا سیکھیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی خوبصورت ہو جائے گا اور گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ کے دو بندوں کی وجہ سے دو گھر پریشان ہوتے ہیں، بیوی کے سسرال بھی پریشان ہوتے ہیں اور شوہر کے سسرال، یہ دونوں پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ باتیں بڑھتے طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔